बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुआ मांगते हुए हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। दो ऐसी गलतियां कभी ना करें, वरना आपकी दुआ कबूल नहीं होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुआ मांगते वक्त दो ऐसी गलतियां आप कभी ना करें। वो दो गलतियां कौन सी हैं जिनके करने से दुआ कबूल नहीं होती। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन तीन वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखता है, अल्लाह ताला इन तीन वक्तों में इसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ कबूल करते हैं। तो तीन वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है? आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दुआ करना एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा नहीं होता। जो शख्स दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। बहुत से लोग दुआएं तो मांगते हैं लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, और फिर हम अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दो ऐसी गलतियां जो हम अक्सर दुआ में करते हैं, हम अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में रुकावट बनते हैं। जैसे कोई शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और तौबा के बगैर ही दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दूसरी गलती जिस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती वो ये है कि हम दो चार मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं। यानी उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने में जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचेंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन तीन वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो, मालो दौलत ही क्यों ना हो, अल्लाह पाक इन तीन वक्तों में जो मांगता है उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे कि अगर आप 11 दिन तक इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके घर में खैर और बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से मदद फरमाएंगे, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होगी। वो तीन वक्त कौन से हैं? एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आकर कहा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूँ फ़ौरन कबूल हो जाए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तीन मौक़े ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से तीन लम्हात हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह ताला के सामने रखता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को ज़रूर पूरा फरमाते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं तो इस वक्त मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। याद रखें, इन तीन हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ मांगेगा उसे ज़रूर मिलेगी, चाहे वो सफ़ा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकत होगी। वजीफ़ा ये है कि आपको 11 दिन तक अल्लाह पाक का एक नाम मुबारक या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है कि ऐ अल्लाह, मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी दे और हलाल रोज़ी दे। तो ये वजीफ़ा करने के बाद आप जब रात को वज़ू करके बिस्तर पर बैठें तो दाएं करवट सुन्नत पर आपको लेटना है।
پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاق یا رزاق یا رزاق 100 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے، اور ہر رات اس طریقے سے وضو کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ کی حاجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی بڑھانا چاہتا ہے، سکون سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کا چہرہ رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی اور نور پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہ کرنا یعنی ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، اس سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ فضول کسی بات پر بحث کرنا، کسی غلط کام کو بغیر خوف کے کرنا خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے، اس کی خوشیاں برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بنی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور آپ کے چہرے پر رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام سے توبہ کر لیں، اگر ایسا ہو تو آپ کے چہرے کی رونق برقرار رہے گی۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک عمل بتا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس پانی لے لیں، اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اس پانی پر پھونک مار دیں اور اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی اور خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک صاف حالت میں کرنا ہے۔ جو مرد عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے پاک صاف ہو کر وضو کر لیں اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی چہرے کی رونق بحال ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے جسم میں ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی مسلمان کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے ہے، اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں نوازوں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا اور 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس اس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں نے اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ تھی، اچانک بارش ہونے لگی، میرے منہ سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت تک کیسی تھی، اسے ثابت کرو اور دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اب میں اس بے وقت بارش کو کیسے ثابت کروں؟ بس اس ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، تیز سردی، تیز بارش، وقت بے وقت بارش کا ہونا سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے۔ اس لیے سب کاموں میں کبھی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیں، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔